بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قبول اسلام کا یہ واقعہ ایسا عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے کہ جس کو سن کر آپ حیران بھی ہوں گے، اور یہ واقعہ آپ کے ایمان کو مزید تقویت بھی دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے اور جسے چاہے جب چاہے ہدایت عطا کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر محمود احمد غازی جو ایک نامور عالم دین تھے کہ جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ایک واقعہ جس نے ان کو حیران کیا اور انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لمبے بال اور قوم سے ایک مغربی انگریز نوجوان جو اسلام قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ بے تاب تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب معمول اس کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کا ایک مختصر تعارف اس کے سامنے پیش کیا اور اس کو نماز سیکھنے اور باقاعدگی سے پڑھنے کی تاکید کی اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کو بھی بولا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کو کلمہ پڑھاتے اور اسلام میں داخل کرتے تو وہ اس سے ایک سوال ضرور کرتے تھے کہ اس کو اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 1948 سے 1996 تک ان کا یہی معمول تھا، اور عموماً زیادہ تر لوگ جو اپنے تاثرات کو بیان کرتے تھے وہ زیادہ تر ملتے جلتے ہی تھے، لیکن اس نوجوان نے جو بات بتائی وہ ان کے لیے عجیب و غریب اور منفرد تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام جیک جیبلر ہے اور میں ایک فرینچ میوزیشین ہوں، اور میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان میں لوگ شوق سے سنتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس کو ایک عرب سفیر کے گھر کھانا کھانے کا موقع ملا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے اور ایک خاص انداز کی موسیقی کو سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی عام موسیقی نہیں ہے، یہ موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت آگے کی شکل ہے جس کو میں اس وقت سن رہا ہوں، اور میں نے ایسے سر اور لے کو آج تک نہیں سنا تھا، اور میری موسیقی کی سمجھ اس کے آگے حقیر محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے لگا کہ اس موسیقی کی انتہا تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے۔ میں انتہائی حیران تھا کہ یہ آخر کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے۔ جب میں نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ موسیقی کون سی ہے اور اس کی دھن کو کس نے بنایا ہے تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کر دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے پھر سے یہی بات پوچھی تو وہاں بیٹھے لوگوں نے پھر سے مجھے خاموش کروا دیا، اور جب وہ بہترین موسیقی ختم ہوئی تو پھر اس نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا کہ یہ موسیقی کون سی ہے اور اس کی دھن کو کس نے بنایا ہے، تو اس کے جواب میں وہاں بیٹھے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قاری صاحب جنہوں نے وہ تلاوت کی انہوں نے اس دھن کو نہیں بنایا اور کسی اور شخص نے بھی نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو خود ترتیب دیا ہے۔ اس موسیقار نے حیرانگی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھن کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو، لیکن اس کو یہ یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن یا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور وہی اس کو بنانے والا اور ترتیب دینے والا ہے، اور یہ فن تجوید ہے اور یہ موسیقی سے بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد اس موسیقار نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تجوید اور قرأت کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟ تو اس پر لوگوں نے جواب دیا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو قرآن کریم اللہ کے حکم سے عطا کیا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ تو اس پر اس موسیقار نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اس طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ دھنیں ایجاد کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، اور اس کے اندر موسیقی کے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں اس تک انسان کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا، اور قرآن مجید کی یہ طرز اتنی اعلیٰ و برتر ہے کہ اس کو کسی انسان کے لیے بنانا ممکن ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا
کیونکہ مجھے موسیقی کے اس دنیاوی فن کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں تھا۔ فرانسیسی موسیقار نے بتایا کہ اس نے پھر یہ معمول بنا لیا کہ وہ روزانہ اسلامک سینٹر میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا تو اس کے دل کو ایک سکون ملنا شروع ہو جاتا، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی سچی کتاب ہے تو پھر اس کو لانے والے بھی بے شک اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔